لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. اب 9 کو شام کو نکلنا ہے مزدلفہ کے لیے، اور وہاں آپ نے پہلے مغرب کی نماز پڑھی، پھر سامان رکھوایا، پھر عشاء پڑھی، پھر آپ نے وہاں رات قیام فرمایا، اور اس رات آپ نے تہجد نہیں پڑھی، تہجد نہیں پڑھی. زندگی بھر آپ، نبیوں میں تو ویسے ہی جسمانی طاقت بھی ہوتی ہے اور روحانی طاقت کی تو خیر انتہائی کوئی نہیں، لیکن آپ نے تہجد نہیں پڑھی، جان بوجھ کے نہیں پڑھی کہ مزدلفہ میں لوگ تھک کے پہنچتے ہیں، تو آپ سوئے رہے تاکہ کوئی تھکا ہوا میرا امتی سوتا بھی رہے تو اس کو میری سنت کا اجر مل جائے. ہمت والے پڑھیں، مبارک رات ہے، لیکن کوئی تھکا ہوا میرے جیسا اٹھنے کی ہمت نہ ہو تو اس کے لیے بھی میرا نبی کیا خوبصورت طریقہ چھوڑ کر گئے ہیں کہ آپ نے تہجد جان بوجھ کے نہیں پڑھی. بلکہ میں بیٹھا تھا حرم میں تو شیخ عطیہ سالم بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کو بخشش فرمائے، مسجد نبوی میں ان کا بہت بڑا درس، سب سے بڑا درس ان کا ہوتا تھا، تو میں جب جاتا تھا تو ان کے درس میں ضرور بیٹھتا تھا مغرب سے عشاء. ایک دفعہ وہ اس بات پر گفتگو فرما رہے تھے کہ آپ نے اس رات تہجد کی نماز نہیں پڑھی، وطر پڑھے کہ نہیں پڑھے. وطر، چونکہ وطر آپ نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑے تھے، وطر پڑھے کہ نہیں پڑھے تو فرما رہے تھے دیکھو بھائی میں نے تو بہت کوشش کی، مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا کہ آپ نے وطر پڑھے کہ نہیں پڑھے. اگر کسی کو مل جائے تو مجھے آ کے بتانا، میں اسے بہت بڑا انعام دوں گا، میں اسے بہت بڑا انعام دوں گا. کہ لگتا ہے کہ آپ نے وطر بھی نہیں پڑھے اس رات اور سو گئے، تاکہ جو بیچارے تھکے ہارے آتے ہیں. اب تو ویسی رش، اور 8 گھنٹے بعد لوگ پہنچتے ہیں، اور پھر لائنیں لگی ہوتی ہیں، استنجا خانے ہوتے ہیں، بیچارے بس ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے. ایک ہمارے دوست ذمہ دار وہ گئے مزدلفہ پہنچے تو بیٹی اور بیگم ساتھ تھی، تو ان کو بٹھا کر گئے کہ میں وضو کر کے آتا ہوں. سامنے ٹوائلٹ سے، اور وہ کہتے میں نشانیاں لگا کے گیا، یوں نشانیاں لگا کے بھائی ایتھے بس کھلوتی، ایتھے اے وہ وضو دی جگہ. اب جب ان کو لگ گیا گھنٹے میں سارا نقشہ بدل گیا، وہاں سینکڑوں بسیں آ کے کھڑی ہو گئی. واپس آیا تھا، نشانیاں ساریاں غائب. وہ ساری رات طواف ہی کرتے رہ گئے، نہ بیوی ملی نہ بیٹی ملی. ان بیچاروں کو نفل پڑھنے کہاں سے یاد آئیں گی. تو میں قربان جاؤں، میرے نبی اپنی امت کو کیسی سہولتیں دے کر گئے. تہجد نہیں پڑھی، حالانکہ آپ کے لیے کیا مشکل تھی، ساری رات پڑھتے رہتے، سو گئے. اذان پہ اٹھے، پھر نماز کے بعد آپ نے دعا مانگی جس کو وقوف مزدلفہ کہتے ہیں، اشراق سے پہلے. پھر اشراق کے بعد آپ وہاں سے نکلے اور سیدھے پہنچے بڑے شیطان کے پاس. اونٹنے سے اترے، حضرت اسامہ نے اونٹنی پکڑ لی، حضرت بلال نے اوپر ایسے چادر کر کے سایہ کر دیا تھا، 7 کنکر مارے. اس کے بعد پھر آپ نے 9 تاریخ والی تقریر 10 تاریخ کو دوبارہ اونٹنی پہ بیٹھ کے آپ نے وہ تقریر فرمائی. پھر اس کے بعد آپ اترے اور آپ نے 63 اونٹ ذبح فرمائے اپنی طرف. 63 سال عمر کے تھے، 63 اونٹ. 100 اونٹ ساتھ تھے، تو 100 میں سے 63 الگ کیے، 63 میں سے 5 سامنے کھڑے کیے، ان میں سے 1 آگے لا کر اس کو ذبح کیا. تو ساری دنیا نے عجب نظارہ دیکھا. اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی، ہر اونٹ آگے بڑھ کے ذبح ہونے کے لیے زور لگا رہا تھا. ہر ایک کی تمنا تھی کہ میں ذبح ہو جاؤں اللہ کے نبی کے ہاتھوں. جب تک آپ نے برچھا نہیں پھینکا اونٹوں میں یہ جنگ جاری رہی. ہم آہوان صحرا سر خود نہاد برکف با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد. نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. جب آپ نے پھینک دیا برچھا تو پھر اونٹ کھڑے ہوئے سیدھے. پھر آپ نے کہا علی ایک گوشت کا ٹکڑا لے لو اور دیگ پہ چڑھا دو، اور باقی سب سے کہو جو لے جانا چاہے لے جاؤ. اور گوشت بنانے والے جو کسائی ہیں، گوشت بنانے کی مزدوری گوشت میں سے نہ دینا، میرے پاس آنا، میں اپنی طرف سے دوں گا. 63 اونٹ تو یہ ہوئے، اور بیگمات کے لیے ایک گائے ذبح کروائی، الگ سے ایک گائے ذبح کروائی. اس کے بعد پھر آپ نے معمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلایا
یہ مکہ کے تھے، ان کے سامنے بیٹھے، سر کے بال منڈائے، آدھے سر کے بال منڈا کر آپ نے صحابہ میں تقسیم کر دیے، اور آدھے لیفٹ سائڈ کے منڈا کر آپ نے ابو طلحہ کو انصاری کو دے دیے۔ ابو طلحہ کے پاس وہ بال رہے، ان میں سے چند بال حضرت خالد بن ولید نے ان کی منت کر کے لے لیے، ان کو اپنی ٹوپی میں سی لیا تھا۔ جب کہیں میدان جنگ میں اترتے تو پہلے وہ ٹوپی سر پہ رکھتے، اوپر وہ لوہے کا خود ہوتا اور پھر لڑائی کے لیے نکلتے تھے۔ لك والملك لا شريك لك لبيك